اس دن جو حاضر سروس لوگ ہوں گے ان کا لسٹ میں نام ہو سکتا ہے، جو اس دن سروس میں نہیں ہوں گے ان کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی باتوں کو اگر بالکل اسی طرح ہی بائی کر لیا جائے، کیونکہ آپ قانون بتا رہے ہیں، لا بتا رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو پھر سینیورٹی لسٹ ہی اور بن رہی ہے۔ لودھی صاحب، پروسیس سمری کا کیا ہے؟ جی، سمری کا پروسیس سمپل یہ ہے کہ جی ایچ کیو سے نام جاتے ہیں، جو کہ صرف دو شخص، ایک چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ہم ایم ایس کہتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، وہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ لسٹ مرتب کرتے ہوئے تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جس دن چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اس دن وہ لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس ہونا چاہیے، اس دن وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، کوالیفائڈ کا مطلب کور کمانڈ کی ہونی چاہیے اور کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، اور سینیارٹی لسٹ میں آنا چاہیے۔ اگر ایک ویکینسی ہو تو تین نام جاتے ہیں، اس کیس میں دو ویکینسیز ہیں تو پانچ نام جائیں گے، اگر دونوں کے اکٹھے جائیں گے تو وہ ان ناموں کی لسٹ بنا کر وداؤٹ اینی ریمارکس کے پرائرٹی وغیرہ کو نہیں لگاتے، بس سینیارٹی وائز لسٹ لگاتے ہیں، ان کا سروس ریکارڈ ساتھ رکھتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور ایک سینئر ذمہ دار آفیسر بائی ہینڈ لے کر جاتا ہے منسٹری آف ڈیفنس میں۔ منسٹری آف ڈیفنس میں سیکٹری جو ہے وہ اطلاع دے دیتا ہے منسٹر کو، اور اوپر ایک کورنگ لیٹر لگتا ہے جس میں وہ پرائم منسٹر کو چلا جاتا ہے، اس میں وہ کوئی کھول کے یا دیکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، تو پرائم منسٹر پھر کھولتا ہے اس معاملے کو، اور پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مکمل طور پہ اس کا صوابدیدی اختیار ہے کہ ان پانچ ناموں میں سے کس کو وہ ٹک کر دیں آرمی چیف کے لیے اور کس کو وہ ٹک کر دیں چیئرمین کے لیے۔ تو پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں؟ جی، کسی کا اختیار نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ اگر مشاورت کرنا چاہیں۔ اب ریلیونٹ لوگ اور ارریلیونٹ لوگ کون ہیں، تو وہ جیسے کانسٹیٹیوشن کے اینیکس میں جو پرائم منسٹر کا اوتھ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میرے سامنے جو بھی معلومات لائی جائیں گی میں ان کو غیر متعلقہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ تو غیر متعلقہ کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ لوگوں میں آرمی چیف ہو سکتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہو سکتے ہیں، کیبنٹ کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ تمام لوگ غیر متعلقہ ہو جائیں گے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، جو کیبنٹ میں نہیں آتے، جو کسی بھی طریقے سے متعلقہ نہیں ہے اس لحاظ سے، تو یہ وہ کر سکتے ہیں، مشاورت ان کا حق ہے، خاموشی سے کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان متعلقہ لوگوں کے ساتھ، اور وہ پھر مشاورت ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ سموتھ ٹرانزیکشن ہوگا سارا، یا آپ کو اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلمز ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیڈ لاک کا شکار ہے؟ جی دیکھیں، میرے اپنے خیال میں اگر ذہنوں میں کوئی پرابلم نہ ہو تو پھر تو بڑا سموتھ ہوگا، کیونکہ ایک لگا بندہ پکا لاء کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق ایک پروسیجر ہے، اس کو اگر چلایا جائے جو نام آئے، یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہیں گے اور سمری چلے گی، ایسے نہیں، سمری آٹومیٹک چلتی ہے چند دن پہلے، ایک دن کا تو سارا معاملہ ہے، کیونکہ جب پرائم منسٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد فائنل سگنیچر تو پریزیڈنٹ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ یہ ایک آفسر لے کر جائے گا وہیں پر دستی دستخط کرا لے گا، کیونکہ یہ جلدی کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ چل پڑتی ہے پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، تو یہ نارملی یہ پروسیس ایک دو دن میں ہی ہو جاتا ہے تاکہ اس میں زیادہ افواہ سازی کا وہ گنجائش نہ ہو۔ تو آپ کے خیال میں ٹاپ موسٹ کی جو میڈیا لسٹ دے رہا ہے، یا گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو ٹاپ موسٹ کی ایک باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی اونچ نہیں، نیچ میرا بھی ہو خیال ہے کہ سکتی ہے؟ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، صحیح لسٹ دے رہے ہیں، صرف وہ یہ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی کسی نے دو تین دن پہلے ریٹائر ہونا ہے، وہ اس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ کیا ڈیٹ ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس نے پہلے ریٹائر ہونا ہے اس کا نام تو لسٹ میں نہیں ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہو، اور لسٹ میں انہی کا نام ہوگا جو اس دن حاضر سروس ہوں گے۔ نہیں، تو وائس چیف کا جو گورنمنٹ نے کچھ اسپیکولیٹ کروایا جرنلسٹوں کے جی ذریعے جی، بھی کہ ہم وائس، دیکھیں وائس چیف نارملی اس وقت اپوائنٹ ہوتے ہیں جب چیف جو ہے وہ کسی اور کام میں بھی مصروف ہوں، جیسے وہ اگر چیف ایگزیکٹو بھی ہوں، پریزیڈنٹ ہوں اور ساتھ چیف بھی ہوں جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، پھر تو وائس چیف کی کوئی تک بنتی ہے کہ ابھی فوج کو لک آفٹر کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میرے پاس کم وقت ہے، تو جب کل وقتی آرمی چیف موجود ہو تو وائس چیف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہی بات آپس میں طے ہو چکی ہو، اور متعلقہ جو شخصیت ہے جن کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں
وہ وائس چیف کے عہدے پہ آ جائیں اور نہیں، پروموٹ ہو میرا جائیں؟ اپنا اندازہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آرمی کسی ایسی موو کو سپورٹ نہیں کرے گی جو کہ نارمل پروسیجر سے ہٹ کر ہو۔ ابھی یہ نارمل پروسیجر سے ہٹ کر ہے کہ آپ اپنا کوئی معاملہ سیدھا کرنے کے لیے پہلے وائس چیف بنائیں اور پھر یہ کریں، تو اس کو پھر جگری پوکری کہتے ہیں نا۔ تو میرا نہیں خیال کہ آرمی کسی اس قسم کی موو کو سپورٹ کرے گی، اور میری سجیشن یہ ہے حکومت کے لیے کہ وہ بھی اپنے ذہنوں سے یہ اس قسم کے تمام خیال نکال دیں کہ کوئی قانون لا کر کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اس قسم کی ایب نارمل اپوائنٹمنٹ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نارمل جیسے معاملات چل رہے ہیں چلنے دیں، ان کے لیے بھی اچھا ہے، فوج کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے۔ نہیں، وائس چیف لانا گورنمنٹ کا، وائس چیف لگانا گورنمنٹ کا استحقاق نہیں آپ سمجھتے؟ نہیں، استحقاق تو وائس چیف وہ مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس بات کا۔ استحقاق تو تب پیدا ہوتا ہے نا جب حالات پیدا ہوں۔ دیکھیں، استحقاق آپ جب استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا استحقاق ہے کہ جی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا استحقاق ہے کہ چوٹ لگے تو اس پہ مرہم رکھے، تو چوٹ تو لگنی چاہیے نا، پھر مرہم رکھیں گے نا۔ تو ویسے تو آپ مرہم کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے استحقاق کی، اور تو یہ اس کو کہتے ہیں مس یوز آف پاور۔ پاور ہے بٹ اٹ وڈ بی مس یوز آف پاور کہ اگر آپ 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 چونکہ ڈیفنس سیکٹری رہے، اور جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں موسٹلی، آپ اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ یہ پریشر دباؤ میں ہے گورنمنٹ جی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سموتھ ہے، کوئی اسے فکر دیکھیں، نہیں ہے؟ میں تو بہت زیادہ شدھ بدھ مجھے پالیٹکس کی نہیں ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر تفرقہ ہے۔ جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ تو پاکستان میں نہیں ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے۔ تو یہ جو ان کی آپس کی رسا کشی ہے، اس کے یہ سارے شاخسانے میرے اندازے میں غلط ہو سکتا ہوں۔ تو یہ پی ڈی ایم کی اپنی انٹرنل پرابلمز کی وجہ سے اس قسم کی باتیں اٹھ رہی ہیں، ورنہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا سمپل پروسیس ہے، سادہ ہے، اس سے نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اور نہ وہ اس سے یہ کہ چونکہ صوابدید وزیر اعظم کی ہے، وہ اپنی مرضی کا ان 5 ناموں میں سے کریں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب نہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے کوئی پرابلم، نہ ان کو ہونا چاہیے، بلکہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جی ان 5 میں سے بھی آپ فلانا کو نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے، تو ان کی یہ بات تو نہیں، وہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ ہاں، اہم شخصیت چند دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر جوائنٹ چیف نے ریٹائر ہونا ہے، پھر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے، تو یہ جب سینیورٹی لسٹ بنتی ہے تو اس کا تعلق پھر کن تاریخوں سے ہوتا ہے، کیسے یہ مرتب کی جی، جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ سمری کس دن انیشیٹ ہوگی، اس کی ایک تاریخ ہے۔ پھر وہ چلے گی کس دن، کیسے چلے گی، 2 دن رہے، ایک جگہ رہے گی، یہ تاریخ ہیں۔ لیکن اس سمری کے اندر جو نام ہوں گے ان کا تعلق جو جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ کس دن چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، کس دن وائس چیف اپنے چیئرمین ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس دن جو حاضر سروس لوگ ہوں گے ان کا لسٹ میں نام ہو سکتا ہے، جو اس دن سروس میں نہیں ہوں گے ان کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی باتوں کو اگر بالکل اسی طرح ہی بائی کر لیا جائے، کیونکہ آپ قانون بتا رہے ہیں، لا بتا رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو پھر سینیورٹی لسٹ ہی اور بن رہی ہے، ایک ڈفرینٹ سینیورٹی لسٹ ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ نام ہی نہیں نہیں ہے۔ نہیں، وہی سینارٹی لسٹ ہے جو نارملی آ رہی ہے میڈیا میں، صرف یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی پہلے ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کا نام جی ایچ کیو سے نہیں جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم نہیں ہے، عام بات ہے، نارمل پروسیجر ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہی وجوہات کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک تو لیکن پھر آپ جن پاورفل کوریڈورز کی آپ ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ سروس بھی بڑی شاندار آپ نے کی، وہاں خاموشی ہے، اتنی سائلنس کیوں ہے؟ ہاں، میں ان کی ترجمانی تو نہیں کرتا، کیونکہ صاف ظاہر ہے میں تو اپنے ویوز دے رہا ہوں آپ کو، اور اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پہ دے رہا ہوں۔ وہاں پر خاموشی میرا خیال بہت اچھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ بھی اس میں چھلانگ لگا دیتے اور کوئی چیزیں کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے تو پھر خام خواہ کا ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں تو ان کی خاموشی جو ہے وہ مناسب ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے میرے اپنے خیال میں۔ یہ ابہام ادھر ہی پھر رہے ہیں، اور یہ ابہام میرے خیال انٹرنل چپکلش کی وجہ سے ہیں، ادروائز کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔